یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، درس سیرت مصطفیٰ میں کے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت عمر فاروق حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ جانا۔ اب آگے شیب ابی طالب، یہ واقعہ سن اعلان نبوی کے 7ویں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ شیب ابی طالب یعنی ابو طالب کی گھاٹی، کیا واقعہ ہے سماعت کریں۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال 7 نبوی میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 7ویں سال میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، حضرت حمزہ حضرت عمر جیسے بہادران قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے ہیں، تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہوئے، اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا، جب تک بنو ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، تو اس وقت تک کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول سلام و کلام ملاقات بات چیت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ یہ اس طرح انہوں نے بائیکاٹ کیا کہ ہے معاہدہ کیا۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبے کے اندر لٹکا دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں جس کا نام شیب ابی طالب تھا پناہ گزین ہوئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت و پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یعنی خاندان بنو ہاشم میں سوائے ابو لہب کے دیگر اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن اپنی خاندانی غیرت جو ہوتی ہے اس کی بنا پر حضرت جناب ابو طالب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور وہ وہاں پر جا کر اس تنگ و تاریک درے میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درخت کے پتوں اور سوکھے چمڑوں کو پکا پکا کر کھاتے تھے، اور ان کے بچے بھوک و پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا، کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر کسی قسم کا دانہ اور پانی کیا ہے پہنچنے نہیں دیا جاتا۔ تو سوچے یہ ظلم کی انتہا نہیں تھی۔ 3 سال تک ایک پورا خاندان، کنبہ، بال بچے بوڑھے سب اس میں تھے، اور کیا ہے کتنی تکلیفیں سہے ہوں گی، پتے کھائے گئے اور پرانے سوکھے چمڑوں کو ابال کر کھایا گیا تھا۔ مسلسل 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم ان بھیانک قسم کے مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ لوگوں کو کچھ رحم دلوں کو بنو ہاشم کی مصیبتوں پر رحم آیا، اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی تحریک چلائی۔ چنانچہ ہشام بن عمرو عامری، زہیر بن امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری، زمعہ بن الاسود وغیرہ یہ سب نے مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے، اور زہیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی اس پرجوش تقریر میں کہا کہ اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے، ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کریں اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک و پیاس سے
بے قرار ہو کر بلبلائے، خدا کی قسم جب تک اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر اپنے پاؤں سے نہ رون دوں، ہرگز ہرگز میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا، خدارا خبردار، ہرگز ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زمعہ نے ابو جہل کو للکارا اور اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی۔ اسی طرح مطعم بن عدی، ہشام بن عمرو نے بھی اپنی ٹال ٹھوک کر ابو جہل کو جھڑک دیا۔ ابو البختری نے تو صاف صاف کہہ دیا، اے ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے نہ ہم اب اس کے پابند ہیں۔ اسی مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگو، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے، اور صرف جہاں جہاں خدا کا نام لکھا ہوا تھا اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو، اگر واقعی ان کو کیڑوں نے کھا لیا ہے تب تو اس کو چاک کر کے پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر مطعم بن عدی کعبے کے اندر گیا، دستاویز کو اتار لایا، اور سب لوگوں نے اس کو دیکھا کہ واقعی صرف اللہ رب العزت کے نام کے سوا پوری دستاویز، پورا جو ڈاکومنٹ تھا، یہ کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ اور مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینکا۔ پھر قریش کے چند بہادر، اس باوجود ہے کہ یہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بنی ہاشم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال کر لائے اور ان کو ان کے مکانوں میں واپس آباد کیا۔ یہ واقعہ سن 10 نبوی ہجری کا ہے، یعنی سن 7 ہجری میں یہ محصور ہوئے تھے۔ 10 ہجری میں کیا ہے، اس قید و بند کی زندگی سے باہر آئے۔ منصور بن اکرمہ جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا، اس پر قہر الہی ایسا ٹوٹا کہ اس کا وہ والا ہاتھ جس نے اس سے لکھا تھا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی ایسا ہو گیا کہ جو کچھ کام نہیں کرتا۔ تو یہ عذاب الہی اس شخص پر ٹوٹ پڑا۔ ناظرین اکرام، یہ تھا وہ واقعہ جو شیب ابی طالب میں پیش آیا۔ یہ سن 7 ہجری سے لے کر 10ویں ہجری میں یہ واقعہ مکمل ہوا، اور اب 10ویں ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹا۔ اسی وجہ سے اعلان نبوی کے 10ویں سال کو غم کا سال، عام الحزن کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اردو میں ہم اس کو غم کا سال کہہ سکتے ہیں۔ کیوں یہ غم کا سال تھا؟ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لائے، اور چند ہی روز کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ امان ملی تھی کہ ابو طالب بیمار ہو گئے، اور گھاٹی سے باہر آنے کے بعد 8 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ ابو طالب کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑی جاں گزاز اور روح فرسا حادثہ تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی تکلیف دہ بات تھی، کیونکہ بچپن سے جس طرح پیار و محبت کے ساتھ ابو طالب نے آپ کی پرورش کی تھی، اور زندگی کے ہر موڑ پر جس جانثاری سے آپ کی نصرت اور دستگیری کی، اور آپ کے دشمنوں کے مقابل ہمیشہ سینہ سپر رہے، جس طرح مصائب و آلام کا مقابلہ کیا، اس کو بھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بھول سکتے تھے؟ جب ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا، اے چچا، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کے سبب سے میں خدا کے دربار میں آپ کی مغفرت کے لیے اصرار کروں گا۔ اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ابو طالب کے پاس موجود تھے۔ ان دونوں نے ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے روگردانی کریں گے؟ اور یہ دونوں برابر ابو طالب سے گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ ان کی زندگی کا آخری قول یہ رہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا صدمہ پہنچا۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ رب العزت مجھے منع نہ فرما دے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم الحق من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یعنی نبی اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے
اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جب انہیں معلوم ہو چکا کہ مشرکین جہنمی ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے جناب ابو طالب کے وصال کے بعد کیا ہے، یہ آیت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ان کی، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس بات میں اب اختلاف ہو گیا کہ جناب ابو طالب ایمان والے کہ نہیں، بہت سے اس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے اس کے تعلق سے یہ فرمایا ہے کہ ہمیں کیا ہے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمیں کیا ہے، ان کے ایمان کا قول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا میں جو حکم لگے گا ظاہر پر لگے گا، آخرت میں جو ہوگا معاملہ وہ دل کی کیفیت کے اعتبار سے ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے، اور چونکہ حضرت جناب ابو طالب نے کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور آپ ان کے دین کا انکار کبھی نہ کیا۔ ہاں بس یہ تھا کہ آخری وقت میں جب حضور نے کہا تو اس وقت زبان سے کیا ہے، کلمہ شہادت نہیں پڑھا۔ ہاں تو اس بنا پر کیا ہے، ہم اہل سنت کو اپنے جناب ابو طالب کے بارے میں زبان کی خاموش رکھنے کا حکم دیا گیا، نہ ان کے ایمان کی بات کریں، نہ ان کے کفر کی بات کریں، بس اپنی زبان کو خاموش رکھیں۔ یہ تھا جناب ابو طالب کا خاتمہ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال تھا، اسی وجہ سے اس کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا۔ ناظرین اکرام، سن 10 نبوی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا 10واں سال، جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ غم کا سال تھا، تو غم کا سال جناب ابو طالب کا وصال ہوا، اور اسی سال 10ویں نبوی میں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہوا تھا۔ اور یہ دونوں شخصیت وہ تھیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لمحے ہر آن کیا ہے، حضور کی بے انتہا مدد کی تھی۔ اسی وجہ سے اس دونوں کے وصال کے وجہ سے کیا ہے، آپ کے اس سال کو کیا ہے، غم کا سال کہا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ابھی جناب ابو طالب کے انتقال کا زخم تازہ ہی تھا کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن یا 5 دن کے بعد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رحلت فرما گئی۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا تھا، وہ حضرت بی بی خدیجہ کی ذات گرامی تھی۔ جس وقت دنیا میں کوئی آپ کا مخلص مشیر اور غمخوار نہیں تھا، حضرت بی بی خدیجہ ہی تھیں کہ ہر پریشانی کے موقع پر پوری جانثاری کے ساتھ آپ کی غمخواری اور آپ کی دلجوئی کرتی تھیں۔ اس لیے ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجہ دونوں کی وفات سے آپ کے مددگار اور غم گسار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ کے قلب نازک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان المبارک 10 نبوی میں وفات پائی، یعنی اعلان نبوت کے 10ویں سال۔ بوقت وفات آپ کی عمر مبارک 65 سال کی تھی۔ مقام حجون میں دو قبرستان جو جنت المعلیٰ ہے وہاں پر مدفون ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی لاش مبارک کو زمین کے سپرد فرمایا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا ایک فیضان عطا فرمائے، اور ان کے انہوں نے جو دین اسلام کی تعاون میں جو تعاون پیش فرمایا، ہمیں ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسلام کا تعاون کرنے، مسلمانوں کا تعاون کرنے کی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کا تعاون کرنے اور اسلامی جذبے پر ہم سب کی موت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔